बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने AI से बनाई हुई वीडियो जो ट्रंप ने गज़ा की रीवैम्पिंग की वीडियो बनाई है वो आपकी नज़रों से गुजरी होगी। डांस करता हुआ डोनाल्ड ट्रंप, नीम बरहना औरतें और एक बुलंदों बाला इमारतों वाला गज़ा, ये मुस्तकबिल का मंजरनामा डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ रूस का बैरी बेड़ा यूरोप के पानियों में जाता है और यूरोप की बिजली जो है उसके वोल्टेज कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन अमेरिका के साथ मुआहदा करने जा रहा है मादनियात का कि आधी मादनियात की आमदनी अमेरिका की होगी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे रहा। मुआहदे में अभी तक वो शिक नहीं लिखी जा रही। दूसरी तरफ यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है और हम डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि यूक्रेन की ज़िम्मेदारी यूरोप ले, हमने लेने। आखिर ये रूस, यूरोप और अमेरिका और ये जो गज़ा की नई इमारतें और नीम बरहना औरतें और ट्रंप का डांस, ये क्या मंजरनामा बनने वाला है? आखिर इन ममालिक का मुस्तकबिल क्या है, ये जानते हैं सैयद हैदर जाफरी साहब से। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मुहक्किक हैं, इल्मुल अदाद के माहिर हैं और बहुत सारे मामलात जो उस दुनिया के हैं जहाँ हर एक की रसाई नहीं होती, उस पर भी नज़र रखते हैं। शाह जी, बहुत शुक्रिया। ऑलवेज वेलकम भाई। मैं तो बड़ा आम सा आदमी हूँ, मैनू इत्थे तो नज़र नहीं आता, तुसी मैनू अगे दी खबर दवान रहे हो। मेरे को तो कख नहीं है सर, आपकी मोहब्बत क्या लगा? सर, एक चीज़ में पहली बात जो आपने कही कि जी वो AI की जनरेटेड वीडियो 10 करोड़ वीडियो बना लें, मुझे पता है कि जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन ने कहा है ना, वो होके रहना है। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, किताबुल फितन में इसकी पूरी तफसील है, बड़ी मुस्तनद हदीस है। आपने कहा था कि मेरे 3 लश्कर दुनिया में जंग करेंगे। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह कहाँ? फरमाया यमन में, शाम में और बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द। फिर एक और हदीस है जिसमें सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसके हवाले, चूँकि किताबुल फितन इतनी बड़ी किताब है जो मुस्तनद तरीन हदीसों का मजमूआ, उसमें सारे हवाले मौजूद हैं, ये उसी की हदीस है। तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा एक लश्कर क़यामत तक जंग करता रहेगा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन सा लश्कर है जो क़यामत तक जंग करेगा? तो फरमाया बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द। तो ये तो आप भूल जाएं कि आप फ़लस्तीनियों को शिकस्त दे सकते हैं। फ़लस्तीनी लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे ता वक्त है कि मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें बदलेंगी। लेकिन जहाँ पर आप कहते हैं कि ये चीज़ें, तो ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है सर, 3rd टेम्पल बनने जा रहा है सर, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। लेकिन ये रिटेलिएशन जो है ना, ये चलती रहेगी, ये उनको सुकून नहीं आने जा रहा, ये होगा। क्योंकि 3rd टेम्पल बनेगा तो एंटी क्राइस्ट आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा तो क्राइस्ट आएंगे। तो ये अब वो होने जा रहा है। अब ये हमारे पास चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्हीं के हाथ में है, अल्लाह ने भी शैतान को पूरी ढील दी हुई है, तो वो जो मर्ज़ी बना लें, ठीक है, वो उनकी अपनी है। लेकिन एक काम जो है जो उनके हाथ में नहीं है, वो मालिक का ज़हूर है, वो रास्ता तो बना सकते हैं एंटी क्राइस्ट। अब देखें, मैंने आपको एक और बात की थी कि हमें जो वीडियोस दिखाई जाती हैं रोज़, और हम उसको ना पिछले कई सालों से, 20-25 सालों से, जब से ये इंटरनेट आया, हम देख रहे हैं। और फिर वो लिखा होता है कि जी वो देखें खाने काबे में फ़रिश्ता नज़र आया, सुबहान अल्लाह कह के ट्वीट कर दें, सुबहान अल्लाह कह के कमेंट कर दें। ये हमारी ज़हन साजी हो रही है, बेवकूफ़ हैं ये लोग, इनको समझ नहीं आ रही। हमारे बच्चों को फ़रिश्ते, चीज़ें देखने का आदी बनाया जा रहा है। स्पेस होलोग्राम टेक्नोलॉजी इस वक्त बड़ी शानदार टेक्नोलॉजी है। आसमान के ऊपर कोई एक क्लोरीन की जो है वो लेयर बिछाई जाती है और उसके ऊपर लाइटों से सीन क्रिएट किए जाते हैं। मैं इसी बात के ऊपर कल को किसी एक इमारत पे शाम में, फ़लस्तीन में, जहाँ भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की या ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बशारतें मौजूद हैं, वहाँ पे किसी एक जगह इसी तरह स्पेस होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक सीन चलता है कि आसमान से सोने की सीढ़ी उतर रही है, कोई बंदा नीचे आया, नीचे आके उसने कहा कि जी मैं जो है वो क्राइस्ट हूँ, होगा वो एंटी क्राइस्ट। 90% लोगों ने
اس کو مان لینا ہے کہ ہم نے تو اترتا ہوا خود دیکھا ہے، ہمارے تو کیمروں نے، ہماری تو چیزوں نے خود اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پھر اس حدیث کو ذرا سامنے رکھیے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی دجال کو دیکھنے جائے گا وہ مارا جائے گا۔ آپ نے تو اس کو، اب آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ آپ نے ویڈیو پہ دیکھا ہے، آپ نے جو ہے وہ اس کو اے آئی پہ دیکھا ہے، آپ نے اس کو ٹویٹر پہ دیکھا ہے، فیس بک پہ دیکھا ہے، یوٹیوب پہ دیکھا ہے۔ جب آپ کے سامنے وہ ویڈیو آئے گی بس آپ کہیں گے کہ ہاں جی 90% لوگ تو مان جائیں گے کہ ہاں جی یہ تو صحیح ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ نہیں یار، حقیقت لگ دی۔ تو اسی طرح ہی ہے نا، آپ کی ذہن سازی 20-25 سال سے کریں، وہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ وہ پلانرز ہیں، انہوں نے دنیا کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہے۔ اور شیطان کو آپ چھوٹی سی طاقت سمجھتے ہیں، وہ جو اتنی بڑی طاقت ہے جو کائنات کے مالک کو ٹکر دینے کی جو ہے وہ پوزیشن میں ہے، حالانکہ اس کو اللہ نہیں دی ہے، دے تو نہیں سکتا ٹکر سرکار یا ان کے گھر کو یا اللہ کو، لیکن کوشش تو کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی جان یہ جو اس وقت سوسائٹی کا حال ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ یورپ کے بارے میں جو ہے وہ ایک ایشیا کی صدی کا ذکر سخی سلطان بہو کی کتابوں میں موجود ہے۔ یورپ کی تباہی کا ذکر ہے، یورپ کے وائپ آؤٹ ہونے کا ذکر ہے، بڑی جنگ کا ذکر ہے جس میں تباہی ہے۔ وہ جو میں نے حدیث میں ذکر کیا تھا کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے، تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں زیلنسکی جو ہے وہ یوکرین کا صدر ہی نہ رہے، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یوکرین میں الیکشن ہو جائیں، زیلنسکی جو ہے اس کو ملک چھوڑنا پڑ جائے۔ مجھے تو کیلکولیشن یہی لگ رہی ہے کہ 2025 میں چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، معاملات جو جس طرف جا رہے ہیں، حالات جو اس نہج کے اوپر ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹکراؤ تو کلیش آف ٹائٹنز تو بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سر ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یورپ کے اوپر مسلمان حکمران ہوں گے۔ یورپ پہ کانسٹنٹینوپل پہ مسلمان حکمران ہی تھے، مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے یورپ ان کے ہاتھ سے نکلا۔ کبھی آپ ہسٹری آف اسپینش موورز پڑھ کے تو دیکھیں کیوں اتنی بڑی غرناطہ کی اور اسپین کی حکومت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ کچھ چیزیں مطلب سارے عیسائی تھے برے نہیں سن، کو مسلمان بھی تھے۔ ہم نے تو اپنے بادشاہوں کو بنا دیا ہوا ہے کہ جی بادشاہ ہے تو بس وہ جو مرضی کر لے، بادشاہ بڑے نیک ہوتے ہیں۔ ہمارے بادشاہوں نے کیا گیا تھا۔ عنایت اللہ کمبو کا ایک ناول ہے جو اس نے ہسٹری آف اسپینش موورز کا ہی اردو میں جو ہے نا وہ ناول کی شکل میں ترجمہ یا اس کا پورا وہ جسٹ بتایا ہوا ہے، وہ پڑھیے گا۔ یہ سکالبا کون تھے، کیوں یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت غرق ہوئی، کیوں سکالبا کی ریوولٹ تھی، کیا ہوا تھا، مسلمان کرتے کیا تھے، ظلم کتنا بڑا کرتے تھے۔ تو ماں تو کسی کی بھی ماں ہوتی ہے، بیٹی تو کسی کی بھی بیٹی ہوتی ہے، بیٹا تو کسی کا بھی بیٹا ہوتی ہے۔ تو آپ بادشاہ ہو کے لوگوں پہ ظلم کریں گے تو کیا اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ صرف رب المسلمین تھوڑی ہے، وہ رب العالمین ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رحمت للمسلمین تھوڑی ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، تو سب کے لیے ہے رحمت ہے۔ شاہ جی یورپ امریکہ ٹکراؤ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ابھی نہیں ہے، ہو جائے گا۔ تب یورپ نقصان اٹھائے گا؟ یورپ نے نقصان اٹھانا ہے جی، یورپ میں ٹوٹنا بھی ہے، یورپ کی چیزیں بھی خراب ہونی ہیں، اور اس میں وقت آ گیا ہے۔ اور وہ جو جس کے بارے میں نشاندہی کی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان علاقوں سے چھوڑ کے واپس آئیں گے انہی ملکوں میں۔ ایشیا کی صدی کیوں بنے گی؟ ایشیا میں چین کا بہت بڑا رول ہے، رشیا کا بہت بڑا رول ہے۔ اس وقت جو ہے نا وہ دو جائنٹس ہیں، اور جس دن یہ دو جائنٹس مکمل طور پہ اکٹھے ہو گئے آپ دیکھیے گا دنیا کا نظام بدل جائے گا۔ رشیا اور چائنا یہ دنیا میں آگے جا کے رول کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے سال جو ہیں وہ ایشیا کی صدی شروع ہو چکی ہے، ایشیا کی صدی کو آپ روک ہی نہیں سکتے۔ اور ایشیا کا مطلب یہ پاکستان انڈیا، ایشیا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سر ساڈا کی مننا ہے بھی دستے پھر نہ اسی ترقی کرنی ہے سر، پہلے ذرا صفائی ہو لے، کلینزنگ ہو لے، اس کے بعد ہم نے ترقی کرنی ہے۔ پاکستان آنے والے دور میں بہت اچھا، ہمارے بچوں کے لیے تو بہت اچھا ملک ہے، ہم لوگ رہیں نہ رہیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے بچوں کے لیے یہ ملک بہت اچھا ہے، دنیا دیکھے گی۔ سر یورپین فوڈ کرائسس، انرجی کرائسس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہوں گے، لازمی ہوں گے، اور ہم لوگ بھی ہیں۔ وقت تو سدا ایک سا رہتا نہیں ہے سر، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں۔ آج ہمارا سخت ٹائم چل رہا ہے، ان کا اچھا ٹائم چل رہا ہے، کل ان کا برا ٹائم تھا، ہمارا اچھا تھا۔ یعنی ہم لوگ ہی تھے نا جو یورپ کو قرضہ دیتے تھے، پھر ہماری تباہی ہو گئی، یورپ کہاں چلا گیا، اب دوبارہ پلٹے گا۔ یہ تو سی سو کا نظام ہے، کبھی کوئی اوپر کبھی کوئی نیچے، اللہ کی مرضی۔
وہ جو گرو نانک نے کہا تھا کہ اللہ کردا یہ ہے کہ اتلیاں نو تھلے لے آندا تھلیاں نو اتتے لے جاندا، تے انج ہی ہے. وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ کارساز ہے، وہ کردگار ہے، وہ جو چاہے کرے. قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے کہ ہم لوگوں میں اچھے اور برے دن پھیرتے رہتے ہیں. تو اچھے اور برے دن پھرتے رہتے ہیں، کبھی کسی میں کبھی کسی میں. اب ایشیا کی صدی ہے، یورپ کا زوال ہے، ہوگا. امریکن فیڈریشن کے اوپر دباؤ ہے، لیکن یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ صبح تھوڑی ہو جائیں گی، سالوں لگ جائیں گے. شاہ جی، ٹرمپ کہتے ہیں جی کمر در اکرم میں حلف اٹھایا، آپ بھی کہتے تھے کہ شاید مدت پوری نہ کریں. مدت تو پوری شاید کر لے گا، مدت کا رولا نہیں ہے، لیکن اس کی چیزیں اتنی آسان نہیں ہوں گی. کمر در اکرب ہو یا کچھ ہو، حالات انرجی پیٹرنز ہوتے ہیں، اللہ نے جس سے کام لینا ہو وہ لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے میں دنیا کو ایک بہتر دنیا جو ہے جنگوں کا خاتمہ کروں گا. کوشش کر سکتے ہیں نا، لیکن یہ نئی جنگیں شروع کرنے کا باعث بنے گا. یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ گاڈ ہیز ہز اون پلانس. اللہ نے کسی کو پوچھ کے چلنا ہے نہیں. تو بس پھر گاڈ ول ڈو واٹ ہی وانٹ ٹو ڈو، دیٹس اٹ. باقی یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ کے لیے بھی آسانیاں اتنی نہیں ہیں، ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات ہیں. اس کی اپنی فیڈریشن کے اندر اس کے اوپر دباؤ ہے. اتنا آسان تو نہیں ہے کہ وہ جو چاہے گا جیسے چاہے گا کرے گا. بالکل صحیح. دا ٹائم ول ٹیل. ہو سکتا ہے امریکن فیڈریشن میں کوئی شگاف پڑنا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے جو دنیا میں سپر پاور جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے اپنی پالیسی چینج کر کے خود ہی دنیا کی جنگوں سے باہر نکل آئے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ناظرین ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.